کہ یہ تحریک خاکسار خود ڈائریکٹ اس میں حصہ نہیں لے گی. ہم نے ایک تنظیم بنائیں گے اور وہ سیاسی تنظیم ہوگی پیور، جس طرح تو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں. وہ ملک کے مفاد کو، قوم کے مفاد کو اور غریبوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر اس کا منشور اور دستور دونوں تیار کیے جا رہے ہیں. اسی کی روشنی میں جماعت ترتیب دی جائے گی اور آنے والے میونسپل کارپوریشن کے الیکشن میں دہلی سے تحریک خاکساران کے ذمہ دار اس جماعت کے سربراہ ہوں گے. انہی کی دیکھ ریکھ کے اندر، انہی کی سرپرستی میں جماعت چلے گی اور آنے والے الیکشن میں 5 سے 10 سیٹوں پر دہلی میں الیکشن لڑیں گے. اور وہ سیٹیں وہ ہوں گی جہاں غریب آبادی ہے، غریب مسلمان ہیں، غریب پچھڑا طبقہ ہے اور مزدور طبقہ ہے. ہم ان سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے کیونکہ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ابھی تک جتنی جماعتیں ہوں، کسی بھی پارٹی نے غریبوں کے لیے جو ان کو ضرورت تھی وہ کام نہیں کیا. لالچ ضرور دیے، اس نے کیا ہم تمہیں یہ 200 یونٹ بجلی مفت میں دے دیں گے، لیکن دیں گے کب؟ جب 200 یونٹ پھکے گی. بجلی تو خرچ ہوتی ہے 500 یونٹ 600. لیکن انہوں نے لالچ تو دکھائی دیا. انہوں نے کہا کہ صاحب ہم جہاں جھگی جھوپڑیاں ہیں پکے مکان بنا کر دیں گے. اسمبلی کی ایک مدت پوری ہو گئی، 5 سال گزر گئے. پھر یہ دلی کے اندر دوسرا الیکشن ہوا، پھر وہی پارٹی برسر اقتدار آ جاتی ہے، عام آدمی پارٹی. مگر ایک بھی جھگی کو انہوں نے پکا بنا کر نہیں دیا. وعدہ کیا تھا کہ صاحب ہم دلی کے اندر 500 اسکول قائم کریں گے، 12 کالج بنائیں گے، 1 یونیورسٹی بنائیں گے، ایمس بنائیں گے. کچھ نہیں بنایا. ایم سی ڈی کے اندر جو یہاں پر تو ابھی بی جے پی ہے، تو ایم سی ڈی کے لیے آپ کو کتنی سیٹیں کی وہ ہے ضرورت کی، جس سے کہ آپ ایم سی ڈی کے اندر پورے اقتدار کے ساتھ نہیں آئیں گے آپ؟ نہیں، اقتدار میں نہیں. دیکھیے، اقتدار میں آنے کے لیے بھی ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے. جماعت اتنی مضبوط نہیں ہے، اتنا سرمایہ نہیں ہے. اقتدار میں آنے کے لیے بڑے سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی ہماری بنیاد ڈلے گی. آپ جانتے ہیں تناور درخت ایک دم سامنے نہیں آ جاتا، پہلے بیج پڑتا ہے، پھر اس کی کوپلیں باہر آتی ہیں، پھر وہ ٹہنیوں میں تبدیل ہوتا ہے، پھر تناور درخت بنتا ہے. اسمبلی بلی مران ہو گئی اور اسمبلی مٹی محل کے لیے آپ کی منظم طور پر پوری تیاری ہے؟ جی ہاں، ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. پچھلے 1-1.5 سال سے لگے ہوئے ہیں. ہم میٹنگز بھی کر رہے ہیں، مختلف علاقوں میں کرتے ہیں، لوگوں سے بھی ملتے ہیں. اور ہم نے بہت الیکشن لڑائے، ہمیں تجربہ ہے. اور ہمارے شفیق صاحب تو الیکشن لڑ بھی چکے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ جو دبا کچلا سماج ہے، غریب طبقہ ہے، ہم وہاں بھی ہمارا امیدوار ہوگا. تو جمنا پارک کے اندر تو ایک بڑی تعداد میں مسلمان وہاں پر آباد ہیں، وہاں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جمنا پار بھی لڑیں گے. ہم تو پوری دلی میں لڑیں گے جب ہمارے پاس طاقت ہوگی، ہے نا. ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم نے 5 سے 10 سیٹیں طے کی ہیں. ہمیں اچھے کینڈیڈیٹ ملتے ہیں ایسے جو اپنی جیب سے پیسہ لگاتے ہیں، اور وہ 300 سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ آ جاتے ہیں. تو ہم 300 لڑیں گے، ہمیں کیا پریشانی ہے. تو سیاسی آپ کو کتنا ٹائم لگے گا ابھی جس طریقے سے آپ نے بات رکھی ممبر سازی کی؟ ہم اگلے اتوار تک طے کر دیں گے اپنی جماعت کا نام بھی، اپنے اس کے ذمہ دار بھی، اور سیٹیں بھی طے کر دیں گے کن سیٹوں پر لڑنا ہے. اور ان پر کام اسٹارٹ ہے، آگے تیزی سے کریں گے. موجودہ جو آپ کا مینوفیسٹو رہے گا، خاص طور پر انتخابات کا جو ہوگا، آپ کا لوگو کیا ہوگا، جس کے اندر آپ کن مسائلوں کو وہ دیں گے ترجیح؟ دیکھیے، بجلی ہے، پانی ہے، صفائی ہے، پولوشن کا مسئلہ ہے، صاف پانی کا مسئلہ ہے، بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے، بچوں کے کھیل کے لیے گراؤنڈ چاہیے. یہ سب چیزیں ہیں
जो इंसान की सेहत से जुड़ी हुई है, इंसान की ज़रूरियात से जुड़ी हुई है। अब आप देखिए लाल कुएँ से आप अगर चलेंगे हौस खाजी से लाल कुएँ आने के लिए आपको मामूली बात है 15-20 मिनट लग जाएंगे, इस कदर जाम रहता है, ट्रैफिक का मसला है। उसके लिए कोशिश करेंगे कि भाई इतना जाम ना रहे, रास्ता ऐसा निकालेंगे अगर हमारे उम्मीदवार कामयाब होते हैं कि ना दुकानदारों को परेशानी हो ना आवाम को परेशानी हो। जो फजूल की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, फजूल का सामान बाहर रख दिया जाता है। मैंने आप पार्टी हो या दीगर पार्टियाँ यहाँ पर उर्दू मीडियम स्कूल की बहाली की बात करती हैं, स्कूल के अंदर उर्दू लाने की बात करती हैं, उर्दू की टीचरों की तकर्रुरी की बात भी हमारे सामने आ रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो उसमें आप क्या करेंगे अगर इलेक्शन के टाइम के अंदर मैनिफेस्टो के अंदर बिल्कुल होगी। और हमारी तो ज़िंदगी उर्दू के लिए लड़ते हुए गुजरी है। 50 साल तक हम लड़े हैं उर्दू के लिए। शीला दीक्षित जब थी उनसे हमने मुतअद्दिद बार कोशिश की और उन्होंने किसी हद तक भी समझ लीजिए उर्दू को दिल्ली की दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया, पंजाबी को दिया। हम उनसे कोशिश बराबर करते रहे। उनसे पहले मदन लाल खुराना थे, साहिब सिंह वर्मा थे, सबसे हमने कोशिशें की हैं। जग परवेश चंद्र थे, सबसे कोशिश की हमने। 50 साल गुजारे इसी का लड़ाई को लड़ते हुए, गरीबों की, उर्दू की। तो ना हम उस वक्त पीछे हटे थे ना हम आज पीछे हटने वाले हैं। ये तो हमारी ज़िंदगी का मिशन है, गरीबों को ऊपर उठाना, उनकी फलाह के लिए काम करना, उनकी बहबूद के लिए काम करना। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हमारा कोई ये सियासी एजेंडा नहीं है। जैसे हमारे अमित शाह साहब ने फरमा दिया था कि वो तो 15 लाख रुपए जो था वो तो एक सियासी जुमला था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई सियासी जुमले इस्तेमाल नहीं होंगे, हमने तो करके दिखाया है। हमारे यहाँ से डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब बल्ली मारान से कामयाब हुए थे। दिल्ली के मुसलमान को अपनी जायदाद बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था कि मैं दिल्ली का बाशिंदा हूँ। इसका मतलब यह था कि हमारी दिल्ली की हुकूमत जो थी वो तस्लीम ही नहीं करती थी हमको, मुसलमानों को, कि हम दिल्ली के बाशिंदे। डॉक्टर साहब जीत कर गए, अकेले थे, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के अंदर लड़े और उन्होंने लड़ने के बाद दिल्ली के मुसलमानों पर से इस तौक को हटवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को जायदाद न बेचते वक्त ये सर्टिफिकेट देना होता है न ख़रीदते वक्त। तो हमने तो इसी तरह लड़ना है, हम बुनियादी चीज़ों पर लड़ेंगे। हम कोई अभी हम ये ने देखा इस जगह पर केंद्र की सरकार और दिल्ली सरकार की आपस में इसी चीज़ को लेकर के ठनर ठनर रही उनकी कि वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब जिनके पास राशन कार्ड है या नहीं है उनको भी खाना मिलेगा। लेकिन हमने देखा कि सिर्फ मटे महल की असम्बली की अगर हम बात करें तो 3 स्कूल के अंदर वहाँ पर राशन मिल रहा है। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं अभी, जैसे बल्ली मरान की असम्बली है, चांदनी चौक की असम्बली है, उस जगह पर आप क्या मानते हैं कि दिल्ली सरकार उस जगह पर फेल हो रही है खाना बांटने में? देखिए, खाना बांटने में तो ये सभी जगह फेल है। हम ये चाहते ही नहीं कि खाना बांटा जाए। खाना बांटने का मतलब ये है कि हम गरीब को गरीब ही रखना चाहते हैं। हम गरीब को गरीब रखना नहीं चाहते। 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल। जी हाँ, हम तो गरीब को रोज़गार फराहम करने की कोशिश करेंगे ताकि वो कहे इन लीडरों से कि आइए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे चावल की ज़रूरत नहीं, मेरे से चंदा लेकर जाइए। और हमारा तजर्बा इसके अंदर केरला में करके दिखाया था हमने। केरला में जो लोग साहूकारों की या दुकान पर काम करते थे, खेत में मजदूरी करते थे, उनको शाम को 1 लब भर कर दे दिया करते थे चावल का, जाओ बस अपना गुजारा करो। हमने देखा कि जब अच्छे लोग आए इक़्तिदार के अंदर, गरीब परवर लोग आए इक़्तिदार के अंदर, उन्होंने गरीबों की मदद की, तो आज वहाँ वो जो कल 1 मुट्ठी चावल के लिए, 1 लब चावल के लिए सारा दिन मेहनत मजदूरी करते थे, वो इस काबिल हो गए कि वो उन्हीं पार्टियों को, उन्हीं लीडरों को लाखों का चंदा देने लगे। तो हम तो ये चाहते हैं, हम ये चावल का मोहताज रखना नहीं चाहते बल्ली मारान के गरीबों को। हम मटिया महल के गरीबों को चीनी का और चाय की पत्ती का मोहताज रखना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं ये अपने पैरों पर खड़े हों। देखिए, कोई भी कौम हो भीख मांगने से या देने से ज़िंदा नहीं रह सकती।
نہ دینے والا زندہ رہے گا نہ لینے والا زندہ رہے گا. کسی قوم کو زندہ رکھنا ہے تو اس کے تعلیمی ادارے مضبوط ہوں, وہ تعلیم میں خود کفیل ہو, اپنے پیروں پر کھڑی ہو, تب وہ جا کر پروان چڑھتی ہے اور اقتدار حاصل کرتی ہے. بادشاہ گر تو ہو سکتا ہے, اقتدار گر تو ہو سکتا ہے, ہمیں اس کو یہی گر بتانا ہے کہ تو بھلے ہی بادشاہ نہ سہی مگر بادشاہ گر ہے, تیری اتنی بڑی تعداد ہے, یہ ہاتھ پھیلانا چھوڑ. یہ دشمن ہے تیرے جو تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے 2 کلو چاول دے دیں گے, 5 کلو چینی دے دیں گے. یہ دشمن ہے. ان سے یہ چاول لینا چھوڑ, ان سے پوچھ کے میرے بچوں کے لیے کتنی یونیورسٹیاں بنا کے دو گے. 6 سال گزر گئے, کتنے اسکول بنا کر دیے ہیں آپ نے. ایک اسکول مسلم ایریا میں ایک نہیں بنا. عیدگاہ میں اسکول تھا, اس کے لیے 10 سال تک وہاں کے جو پرنسپل تھے جعفر علی خان صاحب, لڑائی لڑتے رہے. ان سے ہر سیاسی پارٹی نے وعدہ کیا, لیکن کسی نے اسکول نہیں بنایا. 30-40 سال ہو گئے, اسکول نہیں بنا کے دیا. ہمیں چاولوں کی نہیں, ہمیں اسکول کی ضرورت ہے. شفیق میموریل اسکول کو 5 منزل کا بنا کر دیا جائے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. وہ کھنڈر نہیں چاہیے. عیدگاہ کے ٹینٹوں میں ہمیں اسکول نہیں چاہیے. ہمیں تو وہاں اسکول کی عالیشان بلڈنگ چاہیے جس میں مسلمان بچے پڑھ سکیں, غریبوں کے بچے پڑھ سکیں. تحریک خاکساران نے پہلے پاناما اسکول کو لے کر کے آواز اٹھائی تھی, اس پر دلی سرکار کا کیا رد عمل رہا؟ دیکھیے, ہم نے جتنے اسکولوں کے لیے آواز اٹھائی ہے وہ ہمارے شفیق صاحب کی سرپرستی کے اندر تھی. وہ تحریک انہوں نے اس کی تفصیل آپ حضرات کو دی بھی ہے, اور آپ ان سے اچھی طرح سے واقف ہیں. یہ آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اسکولوں کی تفصیل بتا دیں گے. مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ چند اسکولوں سے پوری قوم کا معیار نہیں بلند ہوا. سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک یونیورسٹی بناؤں گا, مسلمان قوم پڑھے گی. بہت بڑا احسان ہے ان کا ہم پر. الحمدللہ وہاں سے بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان بچے پڑھ کر نکلے, ڈگریاں لے کر نکلے, گریجویٹ ہو کر نکلے. تو آج الحمدللہ مختلف شعبہ کے اندر کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں. جامعہ سے بڑے قابل لوگ نکلے, عثمانیہ سے بڑے اچھے لوگ نکلے. تو ہمیں تو وہ یونیورسٹیاں چاہیے جہاں سے ہمارا تعلیمی معیار بلند ہو. جیسے سر سید نے سوچا تھا کہ آج یہ فخر پوری ملک کی یونیورسٹیوں میں اگر کسی کو حاصل ہے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو حاصل ہے کہ ایک ہی وقت میں اس کے 2 طالب علم, ڈاکٹر ذاکر حسین بھارت کے صدر اور جنرل ایوب پاکستان کے صدر تھے. یہ فخر, ہمیں ایسی یونیورسٹیاں چاہیے, ہمیں ایسے تعلیمی ادارے اپنی غربت اور جہالت کو دور کر سکے. دیکھیے, کسی بھی قوم کے لیے تعلیم سب سے بڑا ہتھیار ہے اور سب سے بڑی دولت بھی ہے. اس کے بغیر نہ قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے اور نہ غلامی اور عقائد کا فرق سمجھ سکتی ہے. آج مسلمان الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے بھارت کے اندر کہ اگر چاہے تو اپنے ہی بل پر 50 MPs لوک سبھا میں پہنچا سکتا ہے. لیکن اس کو تو یہ بتایا جاتا ہے تم جیت ہی نہیں سکتے. بھائی دیکھو, تم نے اس کو ووٹ دے دیا تو بی جے پی آ جائے گی, تم نے اس کو ووٹ دیا تو بی جے پی آ جائے گی, لہٰذا ووٹ ہمیں دے دو, ہم جیت جائیں گے. اور پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں, مسلمان نے ووٹ دے دیا اس لیے کہ بی جے پی کو ہرانا ہے, اور انہوں نے کیا کیا, جیت کے گئے مسلمان کے ووٹ سے اور بی جے پی کے اندر شامل ہو گئے, کھلم کھلا ہو گئے. اور میں آپ کو بالکل کھلی ایک مثال دیتا ہوں ملائم سنگھ یادو کی. ملائم سنگھ یادو نے بہار میں الیکشن میں جاتے ہیں, اسمبلی میں کہتے ہیں بی جے پی کو جتاؤ, جبکہ خود ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں, کہتے ہیں بی جے پی کو جتاؤ. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ صاحب میں تو نریندر مودی کو اس 1 نمبر سیٹ پر دیکھنا پسند کرتا ہوں, یہی اگلی بار پرائم منسٹر آئیں, یہ میری دلی خواہش ہے. یہ پوری دنیا نے دیکھا. تو ہمیں ایسے لیڈر نہیں چاہیے جو ووٹ ہمارا ہو اور ہمارے قاتلوں کے ہاتھ مضبوط ہو. ہمیں وہ لیڈر نہیں چاہیے. ہمیں تو وہ لیڈر چاہیے بھلے ہی 2 ہوں
मगर पार्लियामेंट के अंदर शेर हो, नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात करें, और अगर जरूरत पड़े तो गिरबान पकड़कर भी कहें इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। उनके जिगरे में जान हो, वो लीडर चाहिए।